السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ پروین رحمان قتل کیس اور اس کا پس منظر کیا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو کہا ہے کہ پولیس نے حکم عدولی کی انتہا کر دی۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کو میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کیس کے بارے میں بھی بتاؤں گا یہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں بری ہونے والے ملزمان کی نظر بندی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران آئی جی پولیس اور ایس ایس پی پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کی حکم عدولی کی انتہا کر دی ہے۔ دوران سماعت صوبائی سیکرٹری داخلہ سعید احمد، آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بدنیتی پر مبنی فیصلے کرتے ہیں اور یہاں آ کر اعتراف کر رہے ہیں۔ جب ہائی کورٹ نے بری کرنے کا حکم دیا تو نظر بندی کا کیا جواز؟ آپ کو فیصلے پر اعتراض ہے تو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں، اس طرح کا رویہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ ملزمان کا سی آر او کہاں ہے؟ جسٹس کے آغا نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر آئی جی، آپ پبلک سرونٹ ہیں، کسی حکومت کے ملازم نہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف پروین رحمان قتل کا ایک ہی مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم 15 قتل کے ملزمان کو عدم شواہد پر رہا کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ایم پی او کیوں نہیں لگاتے؟ عدالت شواہد دیکھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ ان سے خطرہ ہے؟ آئی جی سندھ نے بتایا کہ ملزمان کے حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات تھیں۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کو کسی ایس ایچ او یا کسی پولیس افسر نے بتایا؟ عدالت نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں، آپ ملزمان کو جرائم پیشہ کہہ رہے ہیں مگر کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ تھوڑی مہلت دے دے تو کچھ تفصیلات پیش کر دیں گے۔ عدالت نے کہا آپ ملزمان کو سنگین جرائم پیشہ ور کہہ رہے ہیں مگر سی آر او دیں۔ ایس ایس پی ویسٹ نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، اسی بنیاد پر جرائم پیشہ لکھا گیا۔ جسٹس کے آغا نے ایس ایس پی ویسٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ کو یہاں سے جیل کیوں نہ بھیج دیں؟ آپ کو قانون کا نہیں پتا، قانون میں جرائم پیشہ کی تعریف درج ہے۔ عدالت نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کی حکم عدولی کی انتہا کر دی ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ نے بتایا کہ مقتولہ کی بہن نے درخواست دی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ انہیں کوئی دھمکی کی فون کال آئی، جس پر ایس ایس پی ویسٹ نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں خطرہ ہے۔ عدالت نے پھر غصہ کیا اور پھر سوال کیا کہ یہ لیٹر کس نے جاری کیا ہے؟ کسی کے دستخط نہیں ہیں، آپ لوگ سیدھا جواب دیں، سخت حکم جاری کرنے پر مجبور نہ کریں، بہت ہو گیا، ہم پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بتائیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ کے محکمے کی انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں۔ جسٹس کریم خان آغا نے ریمارک دیے کہ خراب انویسٹیگیشن پر جو ہے وہ کئی دفعہ ہم سوالات اٹھا چکے ہیں۔ آئی جی سندھ نے استدعا کی کہ ہمیں ایک اور چانس دے دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ سب کے خلاف خراب انویسٹیگیشن پر کارروائی ہونی چاہیے۔ ملزمان کو 90 روز کے لیے کیوں بند کرنا چاہتے ہیں، وضاحت دیں۔ آپ نے جس طرح انویسٹیگیشن کی ہے فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ لوگ مسلسل ایک فون کال کو انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہے ہیں، جب تک ملزمان کے سی آر او سے خطرناک ملزم ثابت نہیں کرتے ایم پی او کا کوئی جواز نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ حکومت کو انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار ہے اور انتظامی فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ ایم پی او کا حکم واپس لیتے ہیں تو کیس ختم ہو جائے گا،
ہوم سیکرٹری نے کہا کہ مجھے کابینہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے کابینہ سے مشاورت کا موقع دیا جائے۔ عدالت نے سرکاری وکلاء اور سیکرٹری ہوم کو جواب کے لیے 12 بجے تک کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے سندھ حکومت IG سیکرٹری داخلہ کو مشاورت کرنے کی ہدایت دی۔ اچھا جی، آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتا دوں میں۔ پروین رحمان قتل کیس جو ہے اس کی کیا ہسٹری ہے، جو تفصیلات ہم تک پہنچی تھیں وہ 3 مارچ 2013 میں عبداللہ کالج کے قریب نامعلوم ملزمان نے کار پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھیں۔ واقعے کے اگلے ہی روز پولیس نے ایک مقابلے میں قاری بلال نامی ملزم کی ہلاکت کے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ پروین رحمان کے قتل میں قاری بلال ملوث تھا۔ بعد میں ورثاء کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں واقعے کے دوبارہ انکوائری کے لیے پٹیشن دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی دوبارہ انکوائری کا حکم دیا۔ مئی 2014 میں DIG سلطان خواجہ کی سربراہی میں JIT بھی تشکیل دی گئی، جس نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے ڈائریکٹرز، اسٹاف اور دیگر افراد کو ملا کر مجموعی طور پر 26 افراد کے بیانات قلم بند کیے۔ اسی دوران 19 مارچ 2015 کو پولیس نے مانسیرہ سے احمد علی عرف پپو کشمیری کو گرفتار کیا، جس نے دوران تفتیش رحیم سواتی اور دیگر کے بارے میں آگاہ کیا۔ پولیس نے مختلف وقتوں میں رحیم سواتی، اس کا بیٹا عمران سواتی، ایاز علی سواتی اور محمد امجد حسین نامی ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کو کیس میں سزا ہوئی، عمر قید اور جرمانے کی سزائیں بھی سنائی گئیں۔ ملزمان نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملزمان کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کو شک کا فائدہ دیا گیا کیونکہ پروسیکیوشن ملزمان پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا، جبکہ کسی بھی ملزم کے قبضے سے کوئی اسلحہ بھی برآمد نہیں کیا جا سکا۔ رواں برس 21 نومبر کو عدالت نے فیصلہ جاری کیا اور حکم دیا گیا کہ اگر ملزمان کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ یہ زمین کا کوئی تنازع تھا، وہاں پہ کوئی جم بنانا چاہتے تھے، وہ زمین نہیں دینی تھی، اور اس کا بہت اندر جو ہے پوری ایک کیس ہسٹری ہے اس کی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ 2013 اور 2021 میں اس کا فیصلہ سامنے آیا۔ اب 2022 میں ایک نیا جو ہے اس کے اوپر چیزیں اب آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اب ایک عدالتی نظام ہے، بس یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح انصاف ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ہمارے سسٹم پر، ہماری پولیس پر، تمام اداروں کے اوپر۔ ایک کیس آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، 13 سال گزر جانے ایک کیس کو، یا 20 سال گزر جانے اور اس کا فیصلہ آنا، خیر کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جو باتیں جج صاحب نے کی ہیں اس سے ہم ایگری کرتے ہیں، وہ چاہے ملزمان کے حوالے سے ہیں یا چاہے وہ جو ہے مقتول کے حوالے سے ہیں۔ صرف اس میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو IG سندھ سے باتیں کی گئی ہیں، وہ بڑی قابل غور تھیں اور وہ سننے والی تھیں کہ وہ کیا باتیں کی ہیں جج صاحب نے۔ تو مزید اس کے اندر اس کیس میں کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔